بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام فیس ٹو فیس ود عاصم امین, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر امان صاحب. ملک صاحب, ایک کے بعد ایک خوشخبری پاکستان میں. پہلے کرونا سے پاکستان نے اب نجات پائی, اب دوسرا پٹرول عالمی منڈی میں نیچے آتا ہوا, اور امید ہے کہ اس ماہ رمضان سے پہلے حکومت پاکستان عوام کو یہ تحفہ دینے جا رہی ہے کہ پٹرول کم از کم 30-35 روپے لیٹر مزید کم ہوگا. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آصم صاحب. جی آصم صاحب, دنیا میں کرونا کی وجہ سے جو ایمرجنسی ہے, جی واضح پوری دنیا کی مارکیٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. جی صرف لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں کہ شہر لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن ہے, لوگ لاک ڈاؤن ہے, جی معیشت بھی لاک ڈاؤن ہے. ہر ملک کی جو مطلب پروڈکشن تھی, ان کا جو ذخیرہ تھا, مطلب چیزیں بنا کے, اسلحہ بنا کے یا پٹرول لگا لیں, تو جو پٹرول درآمد کرنے والے ملک ہیں, پٹرول ان کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے. پروڈکشن تو وہی چل رہی ہے نا, پروڈکشن تو نہیں نا کم کی, اب اس کا استعمال کم ہو گیا ہے. بلکہ میں تو گورنمنٹ کو تجویز دوں گا کہ بالکل آپ 30-35 روپے لیٹر کم کریں, لیکن موقع ہے کہ آپ اتنا پٹرول درآمد کر لیں, سستے داموں درآمد کر لیں کہ آپ اس پہ 10-20 روپے پروفٹ رکھ کے بھی اپنی قوم کو بیچیں. جی تو آپ کے پاس 6 مہینے کا 1 سال کا سٹاک ہونا چاہیے. اتنا پٹرول آپ منگوا لیں, بڑا ایزی آ رہا ہے اور سستے داموں آ رہا ہے. تو جو قوم کو آپ نے 120 روپے یا 110 روپے کر کے بیچنا ہے, اس کو آپ سٹاک کر لیں, اس کے اوپر آپ 10-20 روپے پروفٹ لے کے آپ قوم کو وہ دیں. اچھی بات ہے, ملک میں مہنگائی بھی کم ہوگی, عوام بھی خوش ہوں گے, اور پٹرول کی سپلائی بھی آپ کو. ملک صاحب, 50% انڈسٹری جو سی ہے وہ پٹرول اور ڈیزل سے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چلتی ہیں. آپ گاڑیاں دیکھ لیں, جنریٹر دیکھ لیں, کئی جگہ پہ بجلی بنتی ہے, اور کئی جگہ پہ ایسی کوئی فیکٹری ہیں جن کا کام ہی ڈیزل اور پٹرول کا ہے. معیشت چلتی پٹرول پہ ہے, ساری مین بیسک چیز وہی ہے. بالکل. یہ دوسری چیز ہے جی, رشیا اور سعودی عرب کی لڑائی کی وجہ سے آپ یہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ یہ پٹرول نیچے آیا, یا کیا وجہ کیا؟ نہیں, یہ کرونا کی وجہ سے آیا ہے, چونکہ دنیا میں ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی ہے. فلائی جو سفر ہے, مطلب جہاز بند ہیں, ایئرپورٹس بند ہیں, تو اب کسی ملک میں دوسرے ملک کی پروڈکٹ جا نہیں رہی. منڈی یعنی کہہ لیں آپ کہ منڈیاں بند ہیں, اس میں کرونا کا خدشہ ہے, اس میں کسی اور کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. تو تیل چونکہ کوئی اب خریدار تھوڑا ہے, خریداری میں بھی 50% کمی آئی ہے نا, یہ ہر ملک میں کمی آئی ہے. ماضی میں جو دیکھتے رہے ہم کہ روس اور سعودی عربیہ کی ایک جنگ تھی, اس نے کہا میں اتنے بیرل سستا بیچوں گا, سعودیہ نے کہا میں اس سے بھی سستا بیچوں گا. کیا وہ چیزیں نہیں تھیں اس میں؟ نہیں سر, وہ دیکھیں اس میں یہ نقصان پھر ہمارے جیسے ملکوں کا, ترقی پذیر جو ملک ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے کہ ان کو پٹرول 120 روپے لیٹر بھی ملتا ہے. جی, یہ 2 بڑے گھروں کی جنگ یا 2 بڑے تیل درآمد کرنے والے ملکوں کی جو جنگ ہے, اس میں ترقی پذیر جو ملک ہیں ان کی عوام کو اس کا سارا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. چلے جی, وہ جنگ ہو یا کرونا ہو, بات یہ ہے کہ ہمیں تو پاکستان کو تو فائدہ ہے نا اس چیز سے. آصف صاحب, یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں, موقع ہے گورنمنٹ کے لیے کہ تیل اتنا درآمد کیا جائے کہ آپ 6 مہینے کا, سال کا اس کو سٹور کریں, تاکہ 50 روپے لیٹر, 60 روپے لیٹر آپ اپنی عوام کو, اپنی قوم کو, اپنے پاکستانیوں کو فراہم کریں, تاکہ مہنگائی کم ہو. پٹرول کی قیمت جتنی کم ہوگی مہنگائی اتنی ہی کم ہوگی. اس بات کا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے. جی بالکل. یہ بار بار آپ کو ہر پروگرام میں یاد کرواتا ہوں, کیونکہ لاسٹ کئی ماہ ہم نے ان کے خلاف بڑے پروگرام کیے ہیں. آصم صاحب, آپ کے بارے میں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ ذہن میں آ گیا کہ آپ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے جالے بھی ہیں, عمران خان کے جالے بھی ہیں, کہ زبردستی ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو اپریشیٹ کریں. جو عمران خان اچھا کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. گورنمنٹ کی جو پالیسی عوام کے حق میں ہوگی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. آپ کی ہمدردی, آپ کی محبت, آپ کی چاہت, آپ کی فالوئنگ اپنی جگہ پہ. جو حکومت اچھا کرے گی ہم اس کو اچھا کہیں گے, جو برا کرے گی ہم اس پہ تنقید ضرور کریں گے. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار غضنفر صاحب کی گفتگو. ان کا کہنا تھا کہ آپ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور گورنمنٹ کو اس پٹرول کو بڑے پیمانے پہ جو ہے اسٹارٹ کرنا چاہیے. مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل شیئر کریں, لائک کریں, اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. اللہ نگہبان.